بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سکسیس کامیابی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سکسیس ماضی میں کیسے حاصل کرتے آج اس کے بارے میں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ فیوچر میں کیسے حاصل کرتے اس کے بارے میں، اور پھر پریزنٹ میں سکسیس کیسے حاصل کرتے اس کے بارے میں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی میں ہی اپنے آپ کو کڑتے ہیں، سلگتے ہیں، اور بعض پھر فیوچر کے غم میں اتنے ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت فیوچر فیوچر فیوچر، پریزنٹ کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ماضی سے کیسے اپنے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیسے ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ماضی کو کلیئر کرنا ہے، چاہے حقوق العباد ہو چاہے حقوق اللہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کرنی، یا اللہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں ماضی میں، چاہے جان کر کیے ہیں، اندھیرے میں کیے، اجالے میں کیے، اجتماعی کیے، انفرادی کیے، جس طرح سے ہوئے، انجانے میں ہوئے، وہ سب آپ معاف کر دیں۔ یہ اللہ سے معافی مانگنا، یہ ماضی کے کلیئر کرنے کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہ سٹیپ جب آپ نے لے لیے نا، اس کے بعد آتی ہے حقوق اللہ کی باری، کہ آپ کے ذمے کون کون سے حقوق باقی ہیں۔ جو نمازیں آپ نے قضا کی ہے، سب سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ اب نماز کب سے سٹارٹ لینی ہے؟ جب سے انسان کو سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے، جب وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے 13 سال 12 سال کی عمر میں، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک آپ کی جو ایج ہے وہ کاؤنٹ کرنی ہے۔ تو فرض کر لیں اگر آپ کی ایج 22 ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ اڈلٹ کب ہوئی ہے، تقریباً 12 یا 13 میں ہو گئی ہوگی۔ 13 میں پلس کر لے 7 اور 2 9 سال ہو گئے نا، 23 تک، ٹھیک ہے، 9 سال ہو گئے نا۔ تو 9 سال کی آپ نے نمازیں قضا جو آپ کی ذمہ ہیں، اب کیسے ہو میں بتاؤں، یعنی 12 میں اڈلٹ، آگے جتنی آپ کی ایج ہے اتنا آپ نے اس کو ایئر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 7 بنتے، 8 بنتے، 20 بنتے، 25 بنتے، جتنے بنتے۔ اب اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ان سالوں میں فجر کی کتنی نمازیں قضا کی، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ 365 میں صرف 30 دن آپ فجر پڑھتے ہیں رمضان میں، بس اس کے علاوہ فجر نہیں پڑھی جاتی۔ تو چلو یہ 40 نمازیں ہم نکال لیں گے 365 سے، 365 سے 40 نمازیں نکالی، کتنے رہے گئے؟ 12 سال میں آپ اڈلٹ بالغ ہو گئی، آ گیا آپ کی ایج ابھی فرض کر لو 20 ہے، تو ڈفرنس کتنا آ رہا ہے؟ 8 سال کا۔ 8 سال کی نمازیں آپ کے اوپر ہے۔ اب اس 8 سال میں فجر کی آپ نے پہلے کاؤنٹ کرنی ہے کہ فجر میں آپ نے کتنی پڑھی ہے۔ تو ہم نے کہا 40 عام سال میں پڑھتے ہیں، تو 40 365 دن ہوتے ہیں نا، 40 مائنس کر دیے تو کتنے رہ گئے؟ 325۔ اب 325 ملٹیپلائی بائی 8، جو آنسر آ گیا وہ آپ کی فجر کی نمازیں آپ کے اوپر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ظہر کی کتنی پڑھی ہوگی سال میں، وہ مائنس کر کے پھر اس کو ملٹیپلائی کر لے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، ٹھیک ہے۔ اندازہ تو ہوگا نا، لازمی تو نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ وہی فگر لکھیں، اندازہ لگا لے اور کچھ 20-25 نمازیں اضافی لگا لے، گناہ تو نہیں ملے گا بلکہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ جب آپ نے کاؤنٹ کر لیا، عشاء کی 7ویں تربیت ہے، 6 نمازیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ پہلے سب سے فجر کی آپ قضا کرنی شروع کر دیں۔ فجر میں کیوں؟ کیونکہ فجر کی صرف 2 رکعت فرض کرنی ہے، قضا سنتوں کی نہیں ہوتی۔ تو صرف فجر کی 2 فرض آپ پڑھیں گی، تو روزانہ 5 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، جتنا آپ کے بس میں ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں 3 وقتوں میں۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جو اشراق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دائمی نقشہ اوقات یہ PDF میں بھی مل جاتا ہے، بازار میں مکتبے سے مل جاتا ہے، اس میں پورے سال کی نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے بجے سورج طلوع ہوتا ہے، کتنے بجے غروب ہوتا ہے، کتنے بجے زوال ہوتی ہے، بالکل اس میں صاف لکھا ہوتا ہے۔ تو جب سورج PDF میں بھی، موبائل میں بھی آ جاتا ہے، میرے پاس ہے، آپ کو اگر چاہیے پھر میں سینڈ کر دوں گا۔ اب وہ آپ
اس کو کیا کرے، دیکھ لے کہ ابھی اپریل چل رہا ہے، اپریل کی 7 تاریخ ہے، تو 7 تاریخ میں دیکھے وہاں لکھا ہو گیا صبح صادق۔ صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں لکھا ہو گیا طلوع آفتاب، سورج نکلنے کا وقت۔ جیسے ہی طلوع آفتاب کا وقت ہوگا تو وہ آپ کا سورج نکلنے کا وقت ہے اور وہ فجر قضا ہو جاتی ہے۔ طلوع آفتاب کے 10 منٹ تک یا 12 منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس وقت میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ 10-12 منٹ صبح کے وقت، اس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت یہ ہو گیا۔ دوسرا وقت زوال کا ہوتا ہے، جو وہاں لکھا ہوتا ہے وقت زوال نقشے میں، وہ بھی 12-15 منٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احتیاطاً لوگ 20 منٹ 24 منٹ تک رکتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو 12 ساڑھے 11 12 بجے کے وقت ہوتا ہے، جب سورج سر کے اوپر ہو، ایسا ایسا زوال کی طرف جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ یہ دوسرا وقت ہو گیا۔ تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو، جو بالکل مغرب سے چند 10-12 منٹ پہلے، ان 3 اوقات میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہ قضا نماز، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ان 3 اوقات۔ ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، عصر کے پہلے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ مغرب سے پہلے اذان جب ہو جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ نے فجر مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہو، آپ پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پوری رات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اوقات ہے جو کل ملا کے وقت بہت زیادہ اگر ہم کاؤنٹ کر لیں 1 گھنٹہ بنتا ہے، اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، نفل فجر اور عصر کے بعد نہیں ہوتی نفل نماز، لیکن قضا کی نماز ہوتی ہے، صحیح ہے۔ آپ فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج طلوع نہ ہوا ہو۔ اشراق کی نفل تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سورج جب طلوع ہو جائے اس وقت، اس سے پہلے نفل نہیں ہو سکتی، لیکن قضا نماز اس وقت بھی ہو سکتی۔ یہ فرق سمجھ گئے نفل کے اور قضا کے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قضا بھی فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ قضا صرف یہ 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر وقت میں پڑھ سکتے۔ اچھا، ابھی نیت کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں فجر کی قضا کر رہی ہوں، میری زندگی کی پہلی نماز جو میں نے قضا کی۔ اب فرض کر لو آپ پہ 3000 نمازیں ہیں، قضا آپ کے اوپر 3000 ہے، تو جب آپ یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی پہلی نماز، تو وہ جب آپ قضا کر لیں گے یہ بچ جائے گی 2999 رہ جائے گی۔ پھر آپ پہلی کہو گے، کیونکہ ایک چلی جائے گی تو دوسری پہلی بن جائے گی، پھر وہ چلی جائے گی، پھر وہ پہلی بن جائے گی۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے کلیئر کر پہلی نماز جو میں نے قضا کی ہے۔ فجر کی آپ پڑھنی ہے تو فجر کی، ظہر کی پڑھنی ہے تو ظہر کی، عصر کی، ہر مرتبہ، جی ہر نماز کے وقت یہی بولنا ہے، میری زندگی کی پہلی نماز، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی، وقت صرف اس میں آپ نے ایڈ کرنا۔ اچھا، یہ جب نیت آپ نے کر لی، آپ نے پڑھنا شروع بھی کر دیا، اب پہلے فجر کو اٹھا کر 100 نمازیں لکھ لیں، اس کا چارٹ بنا لیں، اس طرح کر لینا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 کیری آن چلتے چلتے 100۔ یہ آپ اس کا اس طرح لکھ لیں، یا 1 2 3 لکھ لیں 100 تک۔ یہ آپ کی 100 نمازیں۔ اب آپ نے آج فرض کر لے 7 تاریخ کو 3 فجر کی قضا پڑھ لی، تو آپ اس 3 کو کراس کر کے یا ڈیٹ لکھ لیں 7/4، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اگلے دن 2 قضا کر لی، پھر اس کو کاٹ کے 8/4 ہو گئے۔ اگلے دن آپ نے قضا نہیں کی تو ڈیٹ نہیں آئے گی، کاٹیں گے بھی نہیں آپ۔ پھر اگلے دن آپ کو جوش آیا، آپ نے 5-6 قضا کر لی، تو آپ پھر 10/4، جو آپ جتنی نمازیں پڑھے اس کو کراس کر کے وہاں ڈیٹ لکھ لیں۔ اچھا، یہ بہت ہی ایزی پروسیس ہے، اس سے آپ گھبرانا نہیں، یہ میں خود پریکٹیکلی کر چکا ہوں، کیونکہ میں شروع سے مدرسے میں نہیں تھا، میں BSc فائنل ایئر میں تھا، پھر میں مدرسے کی، میں نے بھی بہت ساری نمازیں قضا کی تھی۔ ویسے گناہ پہ گواہ تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ گھبرائیں نہیں کہ بھائی اتنے زیادہ 3000 نمازیں 4000 نمازیں یہ میں کیسے قضا کروں گی اور یہ میں کیا کروں گی، اس طرح گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ فجر کی پکڑ لیں، آپ سٹارٹ لے لیں، خود بخود ہوتی جائے گی۔
ٹھیک ہے، اور پورا دن 24 گھنٹے میں اگر آپ دو بھی کر لیں، اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر موت آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے، آپ کی قضا نمازیں سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اسٹارٹ لے لیا تھا۔ وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، پھر کسی سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو نہیں معاف کریں گے، آپ نے تو 99 قتل کیے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 برے کر دیے۔ پھر دوسرے ایک عالم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے گنہگاروں کی بستی چھوڑنی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، سارے گنہگار آپ کے دوست ہیں، وہاں سے نکلنا ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، گاؤں ہے، وہاں جانا ہے۔ اس نے تو سچے دل سے توبہ کی تھی، یہ روانہ ہو گیا اپنا گاؤں چھوڑ کے، نیک لوگوں کی گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جب موت آئی تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے بھی آ گئے۔ جہنم والوں نے کہا ہم اس کو لے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیے۔ جنت والوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کی اور اسٹارٹ لے لیا، شروع کر لیا، اس نے نیکی اسٹارٹ کر لی۔ اب اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر ان کا فیصلہ کیا کہ بھائی آپ لوگ زمین ناپو، اگر یہ گناہگاروں کے قریب تھا تو یہ جہنمی، اور اگر نیک لوگوں کے قریب تھا تو یہ جنتی ہے۔ جب زمین ناپنے لگے نا فرشتے، تو اصل میں وہ گنہگاروں کے قریب تھا، لیکن اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین اس طرف سے سکڑ گئی اور یہ اس کے قریب ہوگی۔ تو یہ ثبوت ہے، یہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اسٹارٹ لے لے، اللہ کی طرف جانے لگے، تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور میری طرف آتا ہے، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت قریب جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک آت آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 گز 2 آت جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف، میری رحمت دوڑ کر اس کو پکڑ لیتی۔ صرف جانے کی دیر ہے اللہ کی طرف۔ اسی طرح انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، لیکن شرط یہ کہ سچے دل سے توبہ ہو اور سٹارٹ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کر لی پھر نہ قضا پڑھ رہی ہے نہ کچھ پڑھ رہی، تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ صرف اس نے زبانی توبہ کی ہے، دل سے توبہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، فجر جب آپ کی کلیئر ہو جائے، 100 آپ کی پورے ہو گئے، تو اس آپ کے 3000 نمازوں میں سے 100 کٹ جائیں گے، پھر 3000 پھر 100 لکھ لے، اس طرح کاٹ کے بھلے آپ کو 40 سال لگ جائے، بھلے آپ کو 35 سال لگ جائے، لیکن آپ سٹارٹ لے لیں، اور زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت زیادہ وقت لگے، 1-2 سال لگ جائیں گے، آپ کی پوری نمازیں قضا کلیئر ہو جائے گی، آپ کا ماضی بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور اس وقت آپ کے لیے گولڈن چانس یہ ہے کہ آپ کی ایج کم ہے اور آپ کے پاس انرجی ہے، آپ بہت جلدی کلیئر کر سکتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مردان میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے چاچا، انہوں نے زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں تھی، کبھی کبھی عید کی اگر پڑھ لی، پھر وہ تبلیغ میں لگ گئے۔ اب وہ اپنی 35 سال کی نمازیں قضائی دہرا رہے، وہ پڑھ رہے، قضا کر رہے، 35 سال کی نمازیں کتنی بنے گی آپ خود سوچے، 365 ضرب 35 ہر نماز کا آپ اندازہ کر لیں کتنی بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیے، رمضان ہے اور آپ نے توبہ کر لی، اور آپ سٹارٹ آپ نے آج سے لے لے رہے ہیں۔ فجر کے بعد پھر ظہر، ظہر کے بعد پھر عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، پھر وتر، فرض، صرف فرض پڑھنے، ہاں وتر صرف پڑھتے عشاء میں، باقی سب میں فرض، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3۔ ہاں اگر آپ نے کبھی سفر میں کوئی نماز قضا کی ہے تو پھر اس کی 2 قضا ہوگی، یعنی کہ 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سفر میں نماز آدھی ہو جاتی ہے، 3 تو 3 رہے گی، 2 رہے گی، لیکن 4 والی 2 ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سفر اگر آپ نے کبھی کیا اور اس میں آپ نے نمازیں قضا کی ہے تو وہ بھی شامل کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نماز کا پورا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دوسرا سب سے بڑا حکم، ہاں وتر بھی، وتر اس کے ساتھ، کیونکہ وتر واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، عشاء کے پہلے فرض قضا کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کے فرض کمپلیٹ ہو جائے پھر وتر کی آپ قضا شروع کر دیں الگ سے، وہ یہ ہوگا آپ پہ بوجھ بھی نہیں بنے گا، 7 رکعت، اور آپ کلیئر، فرض پہلے لازمی ہے نا، پہلے فرض انسان ادا کر لیں، زیادہ جو آپ کے ترجیح ہے، پریورٹی فرض کو دینی چاہیے، اس کے بعد پھر واجب کی باری ہے۔ پھر آپ پہ زکوٰۃ
اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ تھی، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، آپ نے نہیں دی، تو وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی شروع کر دینی۔ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سارے دینے، آپ کچھ کر کے 100 200 300 بھی دے سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو عام طور پہ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنے بھی ہیں، آپ کے پاس 1 روپیہ تو ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 تولہ سونا اب یہ کیش کاؤنٹ ہوگا، یہ 1 روپیہ اس پورے سونے کو کیش میں بدل دیتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سونا بھی ہے اور نقدی بھی ہے۔ تو یہ جب 2 نصاب ہو جاتے ہیں، اس کا پھر ہم کیش کے حساب سے حساب لگاتے ہیں۔ اب کتنا کیش؟ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر آپ کا کیش بن رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی آج کل 2500 سم تھنگ تولہ ہے چاندی کا، تو اس دن ہم نے حساب لگایا تو 1,32,000 یا 33,000 کے لگ بھگ بن رہا تھا۔ اگر آپ کا سونا، چاہے وہ رنگ ہے، چاہے وہ ایک کڑا ہے یا ایک بالی ہے، جو بھی، اگر وہ 1,35,000 کا ہے اور آپ کے پاس ابھی موجود ہے اور اس پہ سال بھی گزر چکا ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اور آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے 5 سال سے 6 سال سے، تو وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب ادا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے سونے کی قیمت معلوم کرنی ہے، اور آپ کے پاس جتنی نقدی ہے، 5 روپے 10 روپے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، 100 روپے 1000 ہے، 50,000 ہے، وہ سب ملا کے فرض کر لے 2 لاکھ اس کی قیمت بنتی ہے، 5 لاکھ بنتی ہے، یہ ملا کے 6 لاکھ آپ کے اوپر بن گئے۔ اب اس 6 لاکھ کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، چاہے جو بھی ہے، جتنی بھی رقم بنتی ہے 40 سے ڈیوائڈ کرے، جو آنسر آیا اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اب لاکھ روپے کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کرو گے تو 2,500 بنیں گے، 2 لاکھ کو کرو گے تو 5,000 بنیں گے، اور اللہ نے بہت صرف 2.5% رکھا ہے، 1 لاکھ پہ 2.5%، وہی 2,500 بنتے۔ تو یہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے، ایک تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال اور زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ جس مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا وہ مال آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ آپ نے رکھے 5 لاکھ کے، آپ الماری کھولو گے اچھا یہ 4 لاکھ ہو، اس طرح نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اوپر کوئی ایسی ٹینشن پریشانی آ جائے گی، بیماری آ جائے گی کوئی، اور وہ پیسے آپ سے نکل جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ سے پیسے کسی اور راستے سے نکل جائے، بہتر ہے کہ زکوٰۃ آپ اپنی ادا کر لیں، جتنی بھی آپ کے اوپر ہے۔ ضرورت سے زائد سامان زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، صدقہ فطر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ جتنا بھی ہو سامان، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ صدقہ فطر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو جہیز کا سامان ہے، جو بھی ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہوتی ہے: کیش، نقدی ہو آپ کے پاس، سونا ہو، چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، سامان ہو تجارت کا، جس کو آپ نے خریدنے کی نیت سے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، پھر اس کے بیچنے کی نیت ہو آپ کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا۔ وہ جو آپ ضرورت سے زائد سامان ہے وہ صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر 2.25 کلو اس کی قیمت ہے گندم کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آج کل 250 روپیہ بنتے ہیں پر ہیڈ، تو آپ نے وہ ادا کر لینے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو عام طور پہ والد صاحب ادا کر دیتے ہیں، آپ پوچھ لیں ان سے، ایسا نہ ہو آپ خوش ہو کے وہ ادا کر رہے ہیں، آپ پوچھ لیں، اگر نہیں کر رہے تو آپ پھر خود ادا کر لیں۔ یہ دوسرا حکم ہو گیا زکوٰۃ، اور یہ مسئلہ گھر والوں کو سمجھائے، اگر ابھی آپ نے خریدا ہے تو ابھی نہیں ہے، اس پہ 1 سال جب گزر جائے پھر زکوٰۃ ہے، پھر ہر سال وہ زکوٰۃ ہوگا، ہر سال۔ بیچ میں اگر بیچ دیا آپ نے پھر زکوٰۃ نہیں، پھر اس پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ کرائے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر کرایہ زیادہ ہے، 5 لاکھ کرایہ آ رہا ہے اور آپ کے پاس پورا 1 سال ہے بھی، تو اس پہ پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، خیر زکوٰۃ کا تو ایک الگ سے ٹاپک ہے، صرف ابھی یہ کہ آپ کو یہ بڑا مسئلہ میں نے سمجھانا تھا، جو عورتیں غلط فہمی کرتے ہو کہ 7.5 تولہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ 6 تولہ سونا ہوتا ہے ان کے پاس، 7 تولہ بھی ہوتا ہے، میں نے ایسے بھی اس کو دیکھا ہے، عورتوں کو بولتے ہیں 7 تولے ہیں، 7.5 تو نہیں ہے نا۔ میں نے کہا پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ بولتے پیسے تو ہیں، میں نے کہا تو سب کیش میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2 یہ ہو گئے۔ تیسرا، اگر حج ہے آپ کے اوپر،
آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اور آپ نہیں کر رہی تو فوراً کر لے، نہیں ہے تو پھر خیر جب آپ کے پاس اللہ نے دے دیے کر لے۔ چوتھا روزہ، آپ اپنے روزے کاؤنٹ کر لے، وہی اڈلٹ جو جب سے آپ 12 سال سے کاؤنٹ کر لے وہی حساب ہے جو نماز کا میں نے بتایا تھا۔ 20 سال اگر آپ کی ایج ہے تو 12 سال میں آپ اڈلٹ ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، تو اسی طرح روزے بھی فرض ہو گئے۔ تو 12 سے 20 8 سال ہو گئے، 8 سال کے روزے دیکھ لے کتنے آپ نے رکھے ہیں اور کتنے آپ نے چھوڑے ہیں، وہ زیادہ تو نہیں بنتے، 20 25 جتنے آپ نے چھوڑے وہ کل ملا کے 100 200 250 300 جتنے بن گئے اس کی قضا شروع کر دے۔ ابھی تو رمضان ہے، رمضان کے بعد عید کے بعد چونکہ دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی سیٹ ہے، 3 رکھ لے، 1 رکھ لے، 1 رکھ کے 2 دن چھٹی کر لے پھر رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ محرم کے 10 اگر آپ رکھ رہی ہے تو اس محرم کے 10 میں آپ نے قضا کی نیت کرنی ہے، اس کی نفل کی نیت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے نفل کی نیت کی تو قضا ادا نہیں ہوگی، قضا کی نیت رات سے ہی کرنا شرط ہے کہ رات سے ہی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، قضا کی نیت کرنی ہے۔ تو محرم کی 10 رکھتی ہے، ویسے ہی 10 رکھتی ہے، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں بعض لوگ، لیکن شوال کے 6 روزے نفل کی نیت سے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی قضا نہیں ہوگی، آپ نے قضا کی نیت کرنی ہے۔ اور شوال کے 6 روزے پتہ ہے عید کے بعد جو 6 روزے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے اگر انسان وہ رکھ لے۔ عید کے فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ والی عید میں تو سیکنڈ ڈے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو بڑی عید ہوتی ہے اس میں پہلے دن تک نہیں کرتے، اس میں تو سیکنڈ ڈے سے آپ سٹارٹ لے سکتی ہے۔ پورا مہینہ، پورے مہینے میں 6 روزے، چاہے ایک ساتھ 6 رکھ لے یا ایک کر کے 2 چھوڑ دے، اس طرح 6 پورے کر لے، پورا سال روزہ رکھنے کا آپ کو اجر ملے گا۔ اچھا، یہ آپ کے روزے بھی ہو گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب۔ اچھا، قربانی اگر آپ کے اوپر واجب تھی آپ نے نہیں دیے تو اس کی بھی آپ نے اتنے ہی پیسے صدقہ کر دینے، کتنے سالوں کے۔ یہ سارے آپ کے ماضی پاسٹ میں سارا کلیئر ہو گیا حقوق اللہ۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے حقوق العباد کا، کہ آپ کے اوپر اگر لوگوں کے حقوق ہے، کسی کا آپ نے حق مارا ہے، کسی کے پیسے آپ کو ادھار دیے، کسی نے آپ نے وہ واپس نہیں کیے اور آپ نے کہا تھا کہ بس نہیں دوں گی، تو اس کو آپ دے دیں، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا انسان کہتا ہے اس کی کتنی قبول شدہ نمازیں چلی جاتی، اتنا سخت گناہ ہے دوسرے کا حق کھانا، دوسرے کے پیسے اڑانا، دوسرے کو دھوکے دے کر پیسے کمانا، یہ سارے دھوکہ دہی میں آتا ہے، رشوت، سود خوری، حرام، یہ سب، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے پیسوں کے حوالے سے تو وہ آپ ادا کر لیں۔ اگر پیسوں کا حق نہیں مارا ہے، ویسی آپ نے غیبت کی ہے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو آپ نے دھوکہ دیا ہے، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، تو اس کا آسان حل ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم کیسے معافی مانگ لیں، ہم کیسے اسے کہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، تو اس کا آسان حل یہ ہے، اس کو میسج کرے کہ میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم نے وقت آپس میں گزارا ہے، تو اگر کچھ کہا سنا ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دے گی، کال کر لے یا ویسے ہی مل لے یا خط لکھ لے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب اس کو لازمی نہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی، اس کو کہو کہا سنا ہوگا تو معاف کر دے، کچھ آپ کے حقوق میرے اوپر ہوں گے تو مجھے معاف کر، تو معاف کر دیں گے، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جب ان کی عمر 70 سال ہوئی، ہم اس وقت مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جتنے بھی ملازمین ہیں، ٹیچرز ہیں وہاں اور باقی جتنے ملازمین، سب کو خط لکھا تھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے استاد کے پاس ان کا خط آیا، انہوں نے پڑھ کے ہمیں سنایا، انہوں نے لکھا تھا کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کبھی میں نے آپ کو ڈانٹا ہو یا کوئی آپ کو ایسے کچھ کہا ہو یا آپ کا میرے اوپر کوئی مالی حق ہو، تو آپ اگر مالی حق ہے تو مجھے بتا دیں، میں ادا کر دوں گا۔ اگر آپ کو کبھی ڈانٹا ہے یا کوئی آپ سے کچھ کہا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب جو 500 جو اثر انداز ہوتے ہیں پورے مسلمانوں میں، اس میں سے دوسرے نمبر پہ، کبھی پہلے پہ آ جاتے، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ آ جاتے، تو وہ بندہ معافیا مانگ رہا ہے اپنے ملازمین سے، اور میں اور آپ جو ہر وقت غیبت سنتی ہیں، کرتی ہے، تو ان کو تو معافی بدرجہ اولا مانگنی چاہیے اور آگے بڑھ کر مانگنی چاہیے۔
تو اس پہ کوئی پس و پیش نہیں کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ آپ اس کا چھوڑو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آج ہی میں سن رہا تھا، ایک شخص تھا، بزرگ شخص تھا، وہ جیل میں تھے، اب جیل سے کافی عرصے بعد باہر نکلے تو انہوں نے کہا یار کافی عرصہ ہو گیا گھر نہیں گیا ہو، تو میں ایسے کرتا ہوں اپنی داڑھی کو رنگ وغیرہ کلر کر دیتا ہوں۔ اس نے کالا رنگ لگایا، سب کچھ کر کے گھر گیا، گھر دروازہ کھلا تھا، اندر ڈائریکٹ چلا گیا۔ اس کی بیوی نے جب اس کو دیکھا، وہ سمجھ گئی یہ کون نوجوان آ گیا کالی داڑھی والا، وہ ڈر کے اندر بھاگ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے پیچھے منہ کالا کیا اور تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ مذاق وہ بہت کرتے تھے۔ تو ہم بندوں کے لیے اپنا منہ کالا کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں اور بندوں سے ڈرتے ہوئے، لیکن وہ بندے ہم سے بھاگتے ہیں دور۔ اللہ کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو اللہ ایسی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت اپنا ہاتھ دیتی ہے اور ہمیں سہارا دیتی ہے، وہ پلٹ کر نہیں جاتی پیچھے، ہر وقت وہ تیار ہے، ریڈی ہے، جسٹ ہماری جانے کی دیر ہے۔ تو یہ آپ کے مالی حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، اور جو آپ نے جسمانی یا زبان سے کسی کو تکلیف دی وہ سارے ادا ہو جائیں گے، تو آپ کا ماضی بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ماضی کی طرف سے آپ بالکل بیغم ہو جائے، پاسٹ آپ کا بالکل، پاسٹ میں آپ سکسیسفل ہوں گے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ حدیث ہے، اور حدیث پکی ٹکی، ہمیں ایسا اس پہ یقین ہونا چاہیے جیسے ہمیں سورج کے نکلنے پہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے توبہ کر لیا، اور جو حقوق تھے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے وہ آپ نے ادائیگی شروع کر دی، تو ماضی آپ کا پاسٹ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ نے جتنے بڑے گناہ کیے اس کے بارے میں ابھی نہ سوچنا ہے، نہ کسی سے ڈسکس کرنا ہے، بس آپ اس کو بالکل بلا دیں۔ اب آپ سوچیں فیوچر اور پریزنٹ، یہ دو آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں بھی فیوچر کے حوالے سے میں نے کل آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیا کہ اپنا ویژن بنائیں، اپنا رولز جو آپ کی کردار ہے، بیٹی کیسے بننا چاہتی ہے، آپ بیوی کیسے بننا چاہتی ہے، آپ اسٹوڈنٹ کیسے بننا چاہتی ہے، وہ سارے رولز ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اس کے مطابق اپنے سب ویژنز بنائیں، اور آپ کا جو الٹیمیٹ ویژن ہے کہ عبد بننا، غلام بننا، اللہ کے غلام بننا، وہ آپ اپنا ڈیسائیڈ کر لیں، آپ فیوچر وہ آپ کا اس طرح سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو اس پہ ہم باقاعدہ ویژننگ کر لیں گے، آپ کے ایک ویژن ڈاکومنٹس بنتی ہے ہر ایک کہ آپ کا ویژن ڈاکومنٹس، آپ کا الگ فائل بنے گی، آپ کی الگ، سب کی الگ الگ فائل بنے گی، وہ اگر آپ انٹرسٹڈ تھی تو پھر ہم اس پہ کام شروع کر لیں گے انشاءاللہ عید کے بعد، یا ابھی شروع کر لیں گے۔ تو ایک یہ ہو گیا، اور پھر رہ گیا پریزنٹ۔ پریزنٹ میں کیا کرنا ہے میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت لمبا ٹاپک ہے۔ ایک تو آپ نے اپنا وقت کا خیال رکھنا، ٹو ڈو لسٹ روزانہ بنانی ہے کہ جو جو کام آپ نے کرنے ہیں اس کی آپ کے پاس لسٹ ہو، اور آپ کا وقت کوئی بھی ایسا نہ گزرے جو آپ کو آپ کے ویژن سے دور لے جا رہا ہو۔ آپ کا ویژن ہے، اگر آپ کوئی کام آپ کو ویژن سے دور لے جا رہا ہے تو سمجھو وہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے۔ کام آپ نے ایسا کرنا ہے جو آپ کو آپ کے ویژن کے قریب لے جا رہا ہو، وہ کام کرنے، باقی فضول کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور پریزنٹ میں دو حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان پہ خوشی کی حالت ہوتی ہے یا غم کی حالت ہوتی ہے۔ تو اگر خوشی کی حالت ہے تو شکر الحمدللہ، اور اگر غم ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ اس غم کو ہٹا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کرے تو اللہ پاک وہ سارے غم بھی دور کر دے گا، اور خوشی کے ساتھ آپ کی زندگی پوری گزر جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ کا فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ خلاصہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ پاسٹ پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی۔ انشاءاللہ اس طرح اگر آپ لائف گزاریں گی تو اس دنیا میں بھی مزے ہوں گے، سکون ہوگا، اور کامیابی ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی کویسچن ہے تو کریں، اس کو بند کریں، بند کر لیں۔